چنانچہ قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ایک مجلس کے اندر بیان فرمایا کہ جو بڑا عبرتناک واقعہ ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد شخص تھا اور ایسی عبادت کرتا تھا کہ دن رات اس کی عبادت میں گزرتی تھی، اور پورے شہر کے اندر اس کی شہرت تھی کہ بھئی یہ بندہ بہت عبادت کرتا ہے، بہت نیک بندہ ہے، اور لوگ اس کے پاس دور دراز سے آتے تھے، اس سے پانی پر دم کرواتے، اس سے دعائیں کراتے تھے، یعنی کہ اس نے عوام کے اندر بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس عابد کے دو بھائی تھے، وہ دونوں اس کے مرید تھے، اور ان بھائیوں کی ایک تیسری بہن بھی تھی جو کنواری تھی، جس کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو اب ان دو بھائیوں کو کسی موقع پر کہیں سفر پر جانا پڑ گیا، مجبوری ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم سفر پر تو جا رہے ہیں، لیکن ہماری اکیلی بہن ہے، اس کو کہاں چھوڑ کر جائیں؟ کوئی ایسا بھروسہ مند آدمی ہے نہیں کہ جس کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ کر جا سکے۔ پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہاں یار، اپنے وہ عابد عبادت کرنے والے ہیں تو صحیح، بہت معتمد آدمی ہیں، قابل اعتماد آدمی ہیں، ان کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اس عابد کے پاس اپنی اس بہن کو لے کر گئے اور اس سے کہا کہ حضرت ہمیں اس طرح سے سفر پر جانا ہے، اور یہ اکیلی ہماری بہن ہے، یہ کنواری ہے، اب ہم اس کو اکیلا چھوڑ کر جا نہیں سکتے، اور سفر پر بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، اور کوئی ایسا قابل اعتماد آدمی ہے نہیں کہ جس کے پاس اس کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو لہٰذا ہم اپنی بہن کو آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو اس عابد نے صاف انکار کر دیا کہ بھئی میرے پاس چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن جب ان دونوں بھائیوں نے اصرار کیا اور بار بار کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ خانقاہ کا فلاں کمرہ ہے، اس میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب یہ دونوں بھائی اپنی اس بہن کو اس کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھیے کہ شیطان نے اس عابد کے ساتھ کیسے اپنی چالیں چلی ہیں اور کیسے اس کو گناہ کے اندر ملوث کیا ہے۔ اب کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ عابد اس لڑکی کے کمرے میں کھانا اس کے لیے پہنچاتا رہا، اور جب یہ کھانے سے فارغ ہو جاتی خالی برتن اس کے کمرے سے منگا لیتا۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب شیطان نے اس کے اوپر اپنی پہلی چال چلی، اور وہ چال یہ چلی کہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یار وہ دونوں بھائی تیرے کتنے مخلص مرید ہیں، بیچارے تجھ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور ان کی یہ اکلوتی بہن ہے، اس کا یہاں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، اور تو ایسا ہے کہ بالکل کھانا اس کے لیے اس کے کمرے میں ہی پہنچا دیتا ہے، خود کھانا لے کر نہیں جاتا، حالانکہ اس کے لیے تو تجھے خود کھانا لے کر جانا چاہیے کہ اس کے بھائی تیرے اوپر مستقل اس کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب شیطان نے یہ پہلی چال اس کے ساتھ چلی تھی۔ اب اگر یہ عابد آدمی اس شیطان کی پہلی چال کو یہاں سمجھ جاتا تو آگے کے مراحل اس کے لیے طے کرنا آسان ہوتے، لیکن یہیں پر یہ پہلی چال کوئی نہ سمجھ سکا، جس کی وجہ سے اس کے لیے آگے مشکلات پیدا ہو گئی۔ اب جب شیطان نے اس کے ساتھ یہ چال چلی تو اس نے سوچا کہ یار بات تو صحیح ہے۔ اب اس نے آگے کیا کام کرنا شروع کیا کہ جو اس لڑکی کو کھانا دینے کا طریقہ تھا وہ اس نے بدل دیا، کہ اب یہ خود کھانا لے کر جاتا اور اس لڑکی کے کمرے کے باہر دروازے کے پاس رکھ دیتا، وہ اندر سے ہاتھ نکالتی اور کھانے کو اندر لے لیتی، اور جب کھانے سے وہ فارغ ہو جاتی تو خالی برتن دروازے کے باہر وہ رکھ دیتی اور یہ اٹھا کر لے آتا۔ اب کچھ دن تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب شیطان نے دوسری چال اس کے ساتھ چلی، اور وہ یہ چلی، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یار وہ بھائی اس کو مستقل تیرے اوپر یہاں چھوڑ کر گئے، اور تو نے اس کو بالکل اچھوت بنا کر رکھا ہوا ہے کہ کھانا باہر رکھ دیتا ہے اور کوئی اس سے سلام خیر خیریت کچھ نہیں پوچھتا، یہ تو تیری بہت غلط بات ہے۔ اب جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس نے سوچا کہ یار بات تو صحیح ہے۔ اب اس نے کیا کام کرنا شروع کیا کہ جب یہ کھانا لے کر جاتا
تو اس لڑکی سے جا کر سلام کرتا، خیر خیریت معلوم کرتا اور کھانا رکھ کر آ جاتا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتی تو برتن یہ اٹھا کر لے آتا۔ اب کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر شیطان نے اس کے ساتھ اپنی اگلی چال چلی، اور اگلی چال یہ چلی کہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یار یہ بیچاری اکیلی ہے، یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی اس کی خیریت پوچھنے والا نہیں، اور تو باہر سے ہی سلام کر کے، باہر سے ہی خیر خیریت پوچھ کر واپس آ جاتا ہے۔ تجھے اندر جا کر اس کے سلام کرنا چاہیے اور اندر جا کر اس کے حال چال کی خبر لینی چاہیے۔ اب اس کے ذہن میں جب یہ بات آئی تو اس نے سوچا کہ بات تو یہ صحیح ہے۔ اب اس نے کمرے کے اندر جانا شروع کر دیا اور اندر جا کر سلام کرتا، خیر خیریت پوچھتا، کھانا رکھتا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتی تو برتن اٹھا کر لے آتا۔ اب کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر شیطان نے اس کے ساتھ اگلی چال چلی، اور اگلی چال یہ چلی کہ یار تو کتنا بیکار آدمی ہے کہ تو اس سے سلام کر کے اور خیر خیریت معلوم کر کے واپس آ جاتا ہے، حالانکہ تجھے اس کے پاس 10-5 منٹ بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے، اس کے حال احوال معلوم کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے لیے تیرے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، اس کے دل میں بھی تیری محبت پیدا ہوگی۔ کم سے کم تجھے 10-5 منٹ تو اس کے لیے دے دینی چاہیے۔ اب جب اس نے یہ سوچا تو اس نے کہا کہ یار بات تو یہ بھی صحیح ہے۔ اب اس نے اس لڑکی کے پاس اس کمرے میں 2-4 10-5 منٹ بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کمرے کے اندر 2 غیر محرم مرد اور عورت ہوں تو لازماً یقیناً ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو اب شیطان کو جو ان سے گناہ کرانا تھا، بات بڑھتے بڑھتے بالآخر شیطان نے ان سے وہ گناہ کرا دیا۔ اب جب یہ اس گناہ کو کر گزرے، اب ظاہر ہے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بغیرت ہوتے ہیں، ان کے اندر حیا ہی نہیں ہوتی۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حیا موجود ہوتی ہے۔ تو جو حیا والے ہوتے ہیں، جن کے اندر غیرت موجود ہوتی ہے، ان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اس گناہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، وہ اپنی عزت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تو اب اس عابد نے یہی سوچا کہ میں نے یہ گناہ تو کر لیا، لیکن مجھے اب اپنی عزت بچانی ہے۔ اب اس نے اس لڑکی سے کہا کہ دیکھ تجھے کسی کو بتانا نہیں ہے، اور تیرے بھائی آئے انہیں بھی نہیں بتانا ہے۔ اور پھر اس لڑکی سے اس گناہ کے نتیجے میں بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ یار یہ تو بچہ پیدا ہو گیا، اب لوگ جب بچہ دیکھیں گے تو انہیں تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تو لڑکی کنواری تھی، اس کا تو کوئی نکاح کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، بچہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے اس بچے کو ہی قتل کر دیا۔ اچھا جب اس نے بچے کو قتل کر دیا، پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی اب جب کہ میں نے اس لڑکی کے بچے کو قتل کر دیا ہے، اب تو یہ اپنے بھائیوں کو ضرور بتائے گی۔ اب اس نے کیا کام کیا کہ اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا۔ اب دونوں ماں بیٹوں کو قتل کر کے اس نے قبر کے اندر دفنا دیا، اور یہ سوچا کہ جب اس کے بھائی آئیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ بھئی تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ شیطان نے آخرت تو اس عابد کی تباہ کروا دی، برباد کروا دی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو معاشرے میں اس کی عزت باقی ہے، لوگوں میں اس کی عبادت کی شہرت ہے، ابھی اسی پر بس نہیں کروں گا، بلکہ ابھی تو اس کی دنیا بھی اجاڑنی ہے، دنیا میں بھی اسے رسوا اور ذلیل کرنا ہے۔ اب اس نے اگلی چال اپنی یہ چلی کہ جب اس لڑکی کے بھائی سفر سے واپس آئے اور جب یہ اپنی بہن سے اس عابد کے پاس ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ جی ہماری بہن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ وہ دونوں بھائی بیچارے اس پر یقین کرنے والے تھے، اعتماد کرنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی ہاں انتقال ہو گیا ہوگا، موت زحمت کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ کبھی بھی کسی کو کہیں بھی کیسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ یقین کر کے چلے گئے۔ اب آگے کیا ہوا کہ شیطان نے ان کے خواب میں آیا، شیطان ان دونوں بھائیوں کے
کیونکہ خواب بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو رحمانی خواب ہوتے ہیں یعنی جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو نفسانی خواب ہوتے ہیں کہ آدمی دن بھر میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہے انہی چیزوں کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، تو ایسے خوابوں کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال شیطان ان کے خواب میں آیا اور خواب میں آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کس نے کہا انتقال ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو فلاں عابد کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ اس کو تو اس عابد نے قتل کر دیا ہے، تم جا کر تحقیق کرو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ تو شک میں پڑ گئے، شبہ میں پڑ گئے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ تو عجیب ماجرا ہے۔ اب یہ صبح میں تحقیق کے لیے نکل گئے، اور جب انہوں نے تحقیق کر کے وہ قبر کھودی تو ان کو واقعی پتہ چلا کہ اس لڑکی کا انتقال نہیں بلکہ اس کو تو قتل کیا گیا ہے، اور ساتھ میں بچہ بھی ہے اس کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ یقیناً اس عابد نے یہ کام انجام دیا ہے، اس نے یہ بدکاری کا کام کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب جب یہ اس عابد کے پاس گئے تو اس نے فوراً اعتراف کر لیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے اب اس عابد کے پیروں میں رسی ڈالی، اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو پورے شہر کے اندر روڈوں پر اور سڑکوں پر خوب گھسیٹا، خوب اس کو رسوا اور ذلیل لوگوں کے اندر کرایا۔ تو اس طرح سے شیطان نے اس عابد کی آخرت بھی تباہ کر دی اور دنیا بھی تباہ کر دی، کہ جہاں ایک وقت وہ تھا کہ اس عابد کی پورے شہر کے اندر، پورے معاشرے کے اندر عبادت کی شہرت تھی، یہ نیکی کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان معروف تھا، مشہور تھا، وہیں اب شیطان نے اس کو لوگوں کے درمیان رسوا کرا دیا، ذلیل کرا دیا۔ تو اس طرح سے شیطان انسان کے ساتھ، ہمارے ساتھ اپنی چال چلتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس شیطانی چالوں سے بہت محتاط رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ایک دم سے کسی سے گناہ نہیں کراتا، شیطان ایک دم سے یہ نہیں کہتا، اور نہ اس عابد سے شیطان نے کہا کہ بھئی یہ لڑکی تیرے پاس آ کر رہنے لگی لہٰذا تو اس کے ساتھ بدکاری کر لے، نہیں، اس نے دھیرے دھیرے اپنی چالیں اس کے ساتھ چلی اور بالآخر اپنی چالیں چل کر اس نے اس عابد کو گناہ کا اندر مبتلا کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں ان نفس اور شیطان کی چالوں سے اور ان کی خواہشات سے اور ان کے حملوں سے اور ان کی تدابیر سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔